رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز و مکرم سامعین، ہمیشہ کی طرح خطبہ مسنونہ سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا اور ایک دوسرے کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تاکہ ہر ایک کو دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی رغبت پیدا ہو جائے. تھوڑی تعداد میں دکھانے کا یہ عمل اس وقت تک کے لیے تھا جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، لیکن جب گھمسان کارن پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی 1000 فرشتوں کی کمک کے ساتھ مدد فرمائی تو کافروں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ مومنوں کی تعداد ان سے دگنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقیناً تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا
اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصیرت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ مکی لشکر جب بدر کے پاس خیمہ زن ہوا تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ عمیر بن وہب کے بعد کفار نے ابو سلمہ جشمی کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مدنی لشکر کا چکر کاٹا اور واپس آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے ان کے پاس بالکل کوئی قوت اور طاقت نہیں دیکھی، نہ ان کے پاس اسلحہ کے انبار ہیں، نہ گھڑ سواروں کے دستے ہیں، مگر ہاں میں نے ایک ایسی قوم ضرور دیکھی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتی، ایسی قوم جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ ان کے پاس ان کی تلواروں کے سوا کوئی قوت اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں نیلگوں جیسے ہیں، جیسے چمڑے کی ڈھال کے نیچے کنکریاں رکھی ہوئی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے، اب جیسے تم مناسب سمجھو اسی طرح کرو۔ لیکن ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مکہ سے بچ کر نکل آنے کی وجہ سے غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کے ٹکراؤ کو بڑا سنہری موقع خیال کیا۔ اسے مسلمانوں اور کفار کی طاقت میں بہت واضح فرق کے پیش نظر یقین تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، لہٰذا اس نے وہ تمام کوششیں ناکام بنا دیں جو قریش نے جنگ سے بچنے کے لیے کی تھیں، اور مارکہ آرائی کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ قریش نے وادی کے دہانے میں رات گزاری اور صبح ٹیلے سے اتر کر میدان بدر میں داخل ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، ان میں سے جس نے بھی اس حوض سے پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، سوائے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اس جنگ کے بعد مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی کام کے لیے پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔ قریش کے 3 جھنڈے تھے، ایک ابو عزیر کے پاس، دوسرا نضر بن حارث کے پاس، اور تیسرا جھنڈا طلحہ بن ابو طلحہ نے سنبھال رکھا تھا۔ قریشی جاسوسوں عمیر بن وہب اور ابو سلمہ جشمی کے تجزیے کے بعد مکی لشکر میں ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا، جب خود لشکر قریش میں سے ہی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جنگ کے بغیر ہی مکہ واپس چلے جانا چاہیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مطالبے کی تائید حاصل کرنے کے لیے مکی فوج کے سلاروں کے درمیان دوڑ دھوپ بھی کی۔ سیدنا حکیم فرماتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے بدر کے دن میں مشرکوں کی صفوں میں تھا، ہم مکہ سے آئے، اس کنارے پر پڑاؤ ڈالا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ میں عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے ابو ولید، تم قریش کے بڑے سردار ہو، تمہاری بات تسلیم کی جاتی ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ایک ایسا کام کر گزرو جس سے زندگی بھر تمہارا ذکر خیر جاری رہے؟ عتبہ نے پوچھا، وہ کون سا کام ہے؟ میں نے کہا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرو بن حضرمی کا قصاص لینا چاہتے ہو کیونکہ وہ تمہارا حلیف تھا۔ یوں کرو، تم اس کی دیت اپنے ذمے لے لو اور لوگوں کو واپس لے جاؤ۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، میری طرف سے اس کی ضمانت لے لو، میں اس کی دیت کا ذمہ دار ہوں۔ اب تم حنظلیہ کے پوت ابو جہل کے پاس جاؤ۔ میں ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا تم اپنے چچیرے بھائی کے خون سے دست بردار ہو کر لوگوں کو واپس نہیں لے جا سکتے؟ اس وقت ابو جہل کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ ابو جہل کہنے لگا، میں بنو عبد شمس اور بنو مخزوم سے اپنا معاہدہ توڑتا ہوں۔ میں نے اس سے دوبارہ کہا، میں تیرے لیے عتبہ بن ربیعہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ کیا تو اپنے چچیرے بھائی کے خون سے دست بردار ہو کر لوگوں کو لوٹا نہیں سکتا؟ وہ بولا، کیا تیرے سوا اسے کوئی سفیر نہیں ملا؟ میں نے کہا، نہیں، میں کسی اور کا سفیر بننا بھی نہیں چاہتا۔ پھر میں جلدی سے عتبہ کی طرف واپس چلا گیا تاکہ مجھے اس معاملے کی باقی خبریں بھی مل جائیں۔ عتبہ نے لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے انتہائی جامع الفاظ میں یہ تقریر کی، اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم
آخر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں مار دیا تو ہمیشہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناگوار نظر سے دیکھے گا، کیونکہ اس نے اس کے امزاد، ماموزات یا اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ جاؤ، واپس چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر عربوں کو چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے اسے مار دیا تو یہ وہی چیز ہوگی جو خود تمہاری بھی خواہش ہے، اور اگر کوئی دوسری بات ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو وہ تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ جو سلوک تم نے ان سے کرنا چاہا تھا وہ نہیں کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بدر پہنچے اور مشرکین بھی وہاں آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو سرخ اونٹ پر سوار دیکھا اور فرمایا، اگر ان لوگوں میں سے کسی کے پاس بھلائی ہے تو وہ سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو بھلائی میں رہیں گے۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ اپنے لشکر سے یہ کہہ رہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، ان کے بارے میں میری بات مان لو، اگر تم نے ان سے جنگ کی تو ساری عمر تمہارے دل میں یہ لڑائی کھٹکتی رہے گی، ہر آدمی اپنے بھائی یا باپ کے قاتل کو دیکھتا رہے گا، اس مارکے کا بوجھ میرے سر پر ڈال دو اور واپس چلے جاؤ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کو عتبہ کا پیغام دیا تھا تو وہ عتبہ کی مصالحانہ دعوت کو سمجھے بغیر ہی غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے عتبہ پر بزدلی کا الزام لگایا اور کہا کہ اس تدبیر سے وہ اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانا چاہتا ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہے۔ پھر وہ بولا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے صرف اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو پورا اونٹ نگل جانے والے سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ جہاں یہ بھی بتا دیں کہ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ ابو جہل غصے میں دیوانہ ہو گیا، اس نے حد سے بڑی ہوئی دھڑے بندی میں اپنی تلوار سونت لی اور اپنے گھوڑے کی پشت پر ماری۔ امام بن رہزہ غفاری نے اس کے چہرے پر شر دے کر کہا، یہ بہت بری فعل ہے۔ ادھر جب عتبہ کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے اس کے متعلق بہت ناروا الفاظ کہے ہیں تو اس نے ابو جہل کو گالی دے کر کہا، اس بزدل کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون بزدل ہے اور کس نے اپنی قوم کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے، میں نے یا اس نے؟ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگوں کو بری طرح مار رہے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے سر سانپوں کی طرح اٹھے ہوئے ہیں اور چہرے تلواروں کی طرح چمک رہے ہیں؟ اس کے بعد عتبہ اپنے سر پر خود رکھنے لگا، چونکہ عتبہ عظیم البصہ آدمی تھا اس لیے پورے لشکر میں اس کی جسامت کے مطابق کوئی خود نہیں ملا تو اس نے اپنا ہی کپڑا سر پر لپیٹ لیا۔ قریشی سردار عتبہ بن ربیعہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جنگ کا کوئی جواز نظر نہ آتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ نہ کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اگر وہ اپنی دعوت میں سچا ہے تو اس کی عزت قریش کی عزت ہے اور اس کی حکمرانی قریش ہی کی حکمرانی ہوگی، اس وجہ سے قریش سب سے زیادہ خوش بخت بن سکتے ہیں، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا نکلا تو عرب میں بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ لیکن جہلیت کا تکبر اور ہٹ دھرمی ہمیشہ ہی سے حق کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ حق کا ساتھ دینے کا صاف مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد جہلیت اور اس کا تکبر و غرور ختم ہو گیا اور اس کی جگہ حق نے لے لی۔ ابو جہل نے جنگ کیے بغیر واپس چلے جانے کے خواہش مند لیڈروں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ مطالبہ اتنا زور نہ پکڑ جائے کہ اور لوگ بھی سر اٹھائیں اور پھر سب کے سب واپس چلتے ہی کا مطالبہ کر بیٹھیں۔
اس وجہ سے گھبرا کر اس کے شیطان نے اسے فوراً جنگ کی طرف دھکیل دیا تاکہ لوگوں کے لیے امر واقعی دیکھ کر مارکے میں حصہ لیے بغیر واپس جانا مشکل ہو جائے۔ ابو جہل نے بغیر جنگ کیے مکہ لوٹ جانے کی پکار سنتے ہی جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن حبش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا، یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو لڑے بغیر واپس لے جائے، حالانکہ تم نے اپنے بھائی کا انتقام بھی نہیں لیا، لہٰذا جلدی اٹھو، اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ سرکش سردار قریش کا ناپاک منصوبہ پورا ہوا۔ شیطان نے ابن حضرمی کے نتنوں میں پھونک مار دی۔ اس نے سرین سے کپڑا اٹھایا اور مکی فوج کے درمیان بلند آواز سے چیخنے لگا، ہائے عمرو، ہائے عمرو! اس پر قوم غضبناک ہو گئی۔ ان کا معاملہ سنگین اور ارادہ جنگ پکا ہو گیا۔ عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائیگاں گئی، ہوش پر جوش غالب آ گیا۔ اس طرح لڑے بغیر واپس چلے جانے کا معاملہ ماند پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن دشمن کے خلاف ایسی حکمت عملی اور طریقہ اختیار فرمایا جو اس سے پہلے عرب میں متعارف ہی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کا اسلوب اپنایا۔ قرآن کریم نے اس اسلوب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑائی کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ پورا لشکر نماز کی طرح صف بندی کرے۔ صفوں کی کثرت یا قلت لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ پہلی صف میں نیزہ باز ہوں گے جو گھڑ سواروں کے حملے روکیں گے، باقی صفوں میں تیر انداز ہوں گے جو حملہ آوروں کو دور سے روکیں گے تاکہ ان کے حملے سے صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ دشمن غزوہ بدر میں اس اسلوب صف بندی کو دیکھ کر مسلمانوں کے اعلیٰ عسکری نظام اور بہترین تربیت کی وجہ سے ہیبت زدہ ہو گیا۔ اس اسلوب کو اپنانے سے لشکر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کمانڈر چیف کے پاس ریزرو فوجی دستے موجود رہتے ہیں جو پلٹ کر حملہ کرنے والوں اور کھات لگا کر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ دستے دشمن کے پیادہ اور شہ سواروں کی طرف سے لشکر کے مختلف اطراف میں پیش آنے والے ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جنگ بدر میں پہلی مرتبہ اپنایا گیا۔ اسلامی تربیت گاہ کی بدولت متعارف ہونے والے اس طریقہ جنگ کو آج بھی بڑی اہمیت اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جدید جنگی حکمت عملی کے بارے میں فرماتے ہیں، اجتماعی طور پر صف بندی کے ساتھ پیش قدمی زیادہ بہتر اور پلٹ کر حملہ کرنے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس طریقہ جنگ میں صفوں کو مرتب اور منظم کیا جاتا ہے اور انہیں تیر کی طرح یا نماز کی صفوں کی طرح سیدھا رکھا جاتا ہے، پھر سارا لشکر صفوں کی شکل میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ جنگی اسلوب تصادم کے وقت زیادہ مؤثر، کارگر اور دشمن کے دل میں رعب پیدا کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ فوج ایک لمبی اور مضبوط دیوار یا قلعے کے مانند ہو جاتی ہے جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک گروہ مہاجرین کا بنایا گیا اور دوسرا انصار کا۔ مہاجرین کا جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ انصار کا پرچم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور جنرل کمان کا علم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ لشکر کے دائیں پہلو کی کمان حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی، اور میسرہ لشکر کے بائیں پہلو پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ ساکا لشکر کے پچھلے حصے کی کمان حضرت قیس بن ابی سواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور سلار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالی۔ جبکہ ابن سعد کہتے ہیں کہ مہاجرین کا جھنڈا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے تھے، اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اوس کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔
ابن سعد نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد